عامل بابا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ذکیہ مردانہ آواز میں انکار کرتے ہوئے بولی، تم ایسے نہیں مانو گے، تمہارا کچھ اور حل کرنا پڑے گا۔ بزرگ جلالی ہونے لگے اور پھر عامل بابا نے ہاتھ میں خاک اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور زور سے ذکیہ پر پھینک دی۔ خاک پڑتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی، میں تمہیں سلیمان پیغمبر کی قسم دیتا ہوں، اس لڑکی کو چھوڑ دو اور آئندہ اس سے تنگ نہیں کرنا۔ عامل بابا نرمی سے بولے۔ ذکیہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر اس کو اپنے ساتھ وہ گھر لے آئے۔ ان کو سکون مل گیا تھا کہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا سایہ اس کی جان چھوڑ گیا ہے۔ اور رات کو ذکیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین نوجوان جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا ایک بہت ہی گھنے درخت کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اس کے پاس جانے لگی تھی۔ ذکیہ، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور مجبوراً مجھے تم کو چھوڑنا پڑا۔ یہ انگوٹھی میں تم کو پہنانا چاہتا تھا لیکن افسوس میں ایسا نہیں کر سکا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا درخت کی طرف چل دیا اور درخت کے نیچے پہنچتے ہی غائب ہو گیا اور ذکیہ اسے غائب ہوتے ہوئے دیکھتی رہی اور ذکیہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ جب ذکیہ کا خواب ٹوٹا تو اس کے ارد گرد بہت ہی پیاری خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے آیا ہو کوئی یہاں۔ وہ کافی دیر تک اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا یہ خواب تھا یا پھر حقیقت تھی۔ وہ کچھ بھی فیصلہ نہ کر پائی لیکن ذکیہ نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ اسی طرح کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ اس وقت موبائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ دوسروں تک کوئی خبر یا اطلاع پہنچانے کے لیے خط لکھے جاتے تھے یا پھر خود جا کر خبر پہنچائی جاتی تھی۔ فروغ ایک بہت ہی نڈر اور بہادر نوجوان تھا۔ ایک دفعہ فوتگی ہو گئی۔ اس کے رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے رات کو دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستہ بہت ہی خطرناک تھا۔ رات کو وہاں جن بھوتوں اور چڑیلوں کو دیکھنے کی خبریں پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا رات کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ ہر کوئی اس راستے جانے سے گھبرا رہا تھا بلکہ بری طرح خوفزدہ ہو رہا تھا۔ فروغ سے بات کی گئی تو وہ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس کی رضامندی کو دیکھتے ہوئے سبھی خوش ہو گئے اور اس کے جانے کا انتظام کرنے لگے، لہٰذا گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ اس کی زبان پر قرآنی آیات کا ورد تھا۔ ابھی وہ ایک سنسان اور خوفناک راستے سے گزر رہا تھا کہ بڑے بڑے گھنے درختوں کا سایہ راستے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ فروغ بے فکر ہو کر سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہی گھوڑا ہنہنانے لگا اور پیچھے کو ہٹنے لگا۔ فروغ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ گھوڑے کو ایک دم کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو اپنی چال میں بھاگتا جا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں راستے کے درمیان فروغ کو ایک چھوٹا سا کتا کھڑا دکھائی دیا۔ فروغ نے اس کتے کو دھتکارتے ہوئے راستے سے پیچھے ہٹایا تو وہ آہستہ آہستہ دم ہلاتے ہوئے آگے سے ہٹ گیا اور گھوڑا آگے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فروغ کو کتے کی آواز سنائی دی۔ فروغ نے پیچھے دیکھا، وہ کتا ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فروغ کو اس کتے کے بچے پر ترس آ گیا۔ وہ گھوڑے کو روک کر نیچے اتر آیا۔ اس کو کتے کا بچہ پسند آ گیا۔ اس نے سوچا اس کو بھوک لگی ہوگی تو اسے گھر لے چلتا ہوں۔ یہ سوچ کر فروغ نے گھوڑا روکا اور کتے کے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کتا بھی اس نے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے کے بھاگنے کی رفتار میں کمی آنے لگی اور کچھ دیر بعد ہی گھوڑا رک گیا۔ فروغ کی جب کتے پر نظر پڑی تو وہ حیران سا رہ گیا۔ کتے کی جسمات پہلے جیسی نہیں تھی، وہ جسمات میں بڑے کتوں جیسا ہو گیا تھا، لیکن فروغ کے دل میں ذرا بھی خوف نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کتے کے روپ میں کوئی اور چیز ہے۔ فروغ نے ذرا بھی دیر نہ کی اور کتے کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا۔ زمین پر گرتے کتا ایک بھیانک عورت کی شکل اختیار کر گیا۔ فروغ کے چہرے پر ذرا بھی خوف کے تاثرات نہ تھے، بلکہ وہ اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہی وہ عورت تھی جو کتے کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ اس نے جلدی سے جیب سے تیز دھار چاقو نکال لیا
اس کے ہاتھ میں چاقو دے کر وہ عورت پیچھے ہٹنے لگی اور ہٹتے ہٹتے بہت ہی پیچھے ہو گئی۔ فروخ نے گھوڑے کو پھر سے دوڑا دیا اور گھوڑا اپنی مخصوص رفتار میں بھاگنے لگا۔ فروخ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھیانک عورت ایک درخت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال زمین کو چھو رہے تھے، چہرہ کالا سیاہ جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ اس کے منہ سے کہکے جاری ہونے لگے اور ایک دم ہی اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگی۔ فروخ نے ذرا بھی اس کی پرواہ نہ کی اور ہاتھ میں چاقو تھامے غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم سے وہ بھیانک عورت غائب ہو گئی، لیکن اس کے قدموں کی آہٹیں فروخ کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ اچانک ہی اس عورت نے کہا، افسوس آج تم بچ گئے ہو، اگر تم ذرا بھی مجھ سے ڈر جاتے تو میں تمہیں مار ڈالتی۔ فروخ کو اپنے قریب سے آواز سنائی دی، افسوس آج تم میرے ہاتھوں سے بچ نکلی ہو، چلو کسی اور دن تمہارا حساب بھی پورا کروں گا۔ فروخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا کہہ کر فروخ نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر دوڑا دیا اور اس کے بعد جیسے ہی درختوں کا سلسلہ ختم ہوا، فروخ کو اس کے قدموں کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام اس نے کر لیا اور پھر واپسی پر وہ انہی راستوں سے واپس آیا، لیکن وہ عورت وہ کتا اس کو دوبارہ دکھائی نہ دیے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ ایسے کئی واقعات نہ جانے کن کن لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہوں گے، کون ان سے ڈرتا ہے اور کون ان کو ڈراتا ہے۔ کوئی ہمت والا ہو تو پھر مات نہیں کھا سکتا، اور اگر کمزور دل والا ہو تو نہ جانے وہ ان کے ہاتھوں زندہ بھی بچ پاتا ہے کہ نہیں۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی میری آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔